يحدث بكل ما سمع. برادران اسلام، معزز حاضرین، دوستو، عزیز ساتھیوں، تمام طرح کی تعریف و توصیف انبیائی عظمت و بڑائی کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. عزیزان گرامی، آج کے اس کالے دور میں فتنوں اور آزمائشوں سے پوری دنیا کے اندر آپ جدھر نگاہ اٹھائیں ادھر مکر ہے، فریب ہے، دغا ہے، جھوٹ ہے، افتراء بازی ہے. ایسے وقت میں ایک مسلمان اور ایک مومن کس طریقے سے اپنا دامن بچائے، کس طریقے سے صدق و صفا کو اختیار کرے، اور اسلام نے دغا بازی، مکر، فریب، جھوٹ کے تعلق سے کیا موقف اپنایا ہے اور کیا کڑے تیور ہیں اسلام کے، کیا تعلیمات ہیں اسلام کی، اسی موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ اس وقت غور کریں تو ہر شخص نے جھوٹ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا رکھا ہے. فیشن بن گیا ہے جھوٹ، جدھر نگاہ اٹھائیے مکر ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دغا ہے. چاہے انسان کا قلم ہو، انسان کا قلم بھی جھوٹ بولتا ہے، انسان کی زبانیں بھی جھوٹ بولتی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ہر طرف جھوٹ کا دور ہو رہا ہے. ایسے وقت میں قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے، ہمیں اسے اپنے گرہ سے باندھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنی آنکھوں میں سجا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کالے دور میں فتنوں برے اور آزمائش بھری اس دنیا میں ہم سرخرو ہو کر کے جی سکیں اور نہ ہماری دنیا خراب ہو نہ ہماری آخرت خراب ہو. سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا مکر اور فریب وہ ہے جسے دین کے اندر اختیار کیا. سب سے بڑا مکر، سب سے بڑا فریب ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پر باندھنا، جھوٹ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ بولنا. یہ سب سے بڑا فریب ہے اور سب سے بڑی دغا ہے اور سب سے بڑا دھوکہ ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم نے بہت زیادہ واضح الفاظ میں اس سے مسلمانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو اس سے آگاہ کیا ہے اور اسے ڈرایا ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو دین دیا ہے، جو شریعت نازل فرمائی ہے، اس شریعت میں جو چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کو شریعت کے اندر داخل کر دینا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا. جبریل پر جھوٹ باندھنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، بدعتوں کو رواج دینا، شرک کو بڑھاوا دینا، شرک کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر افتراء باندھنا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، کہ ہم نے ہر نبی کے شیطان، انسان اور جنوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کو ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا رکھا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول، جو ایک دوسرے کو دھوکے میں بڑی خوبصورت چکنی چپڑی باتیں بتاتے ہیں. سب دھوکہ ہے، سب فریب ہے، سب مکر ہے، سب دغابازی ہے. لیکن یہ انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں اور جنوں کے جو شیطان ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، دوسروں کو بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں بتائیں گے، بہت خوبصورت الفاظ اس پانچے میں ڈھال کر کے وہ اپنے باطل کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہے، مَا فَعَلُوهُ، انہوں نے ایسا کام نہ کیا ہوتا. فَذَرْهُمْ، تو ان کو بھی تم چھوڑ دو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ گڑھتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو. ایک مسلمان کو دین کے نام پر جو جھوٹ گڑھا جا رہا ہے اللہ کی طرف منسوخ کر کے، اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر کے، ان سے جب ان سے پردہ اٹھے، جب حقائق آشکارا ہوں تو جھوٹ کو بھی چھوڑنا چاہیے اور جھوٹے لوگوں کو بھی چھوڑنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہوں نے برات کا اظہار کیا تو کن کن کو چھوڑا؟ کہا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے بھی الگ. ایسا نہیں ہے کہ شرک سے برات لیکن مشرکوں سے آپ دوستی کی پیک بڑھائیں، نہیں. ہم شرک سے بھی بری، مشرکوں سے بھی بری، کفر سے بھی بری ہیں، کافروں سے بھی بری ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہمارے خون کے رشتے
لیکن اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ہم سب سے بڑی یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم برقرار رکھی گئی اسلام کے اندر بھی۔ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے، نہیں ہے کوئی عبادت و بندگی کے لائق سوا اللہ کی۔ پہلے نفی کرنا، پہلے انکار کرنا، پھر اقرار کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھول کھول کر کے بتا دیجئے، واضح کر دیجئے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہرگز اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ جو تمہاری زبان سے جو وصف دنیا کے سامنے آتا ہے اس وصف کی بنیاد پر تم حلال و حرام نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، تمہاری زبان کی جو جھوٹی باتیں ہیں ان کی بنیاد پر تم دنیا کے اندر حلال و حرام کا فیصلہ مت کرو۔ یہ مت کہو هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلت اور حرمت یہ تشریع کے فیصلے ہیں، اور تشریع کا حق رب ذوالجلال کو ہے، نبی کو بھی نہیں ہے حلال و حرام بنانے کا اختیار۔ تو آج کا انسان حلال و حرام کس طرح سے بنا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو بھی حق نہیں ہے، معاف کیجیے گا، حلت اور حرمت کے فیصلے کا حق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ وما علیک الا البلاغ، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، شریعت بنانا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر کسی خاص بیک گراؤنڈ میں اپنے لیے شراب کو تھوڑی دنوں کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج سے میں شراب ہاتھ نہیں لگا، آج سے میں شہد کو ہاتھ نہیں لگا۔ شہد کو، شہد جائز ہے، حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد کی برکت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص سچویشنز میں، کچھ خاص صورتحال میں شہد کو اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کہا کہ میں آج سے شہد کو ہاتھ نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ آسمان کے اوپر سے سورۃ تحریم نازل فرمائی اور کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے آپ اس کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام بنا لیں؟ تو حلت و حرمت کا اختیار تو نبی کائنات کو بھی نہیں۔ آج کے انسان، آج کا مولوی، آج کا جو ہے پیر، آج کا فقیر اگر کسی چیز کو حلال بناتا ہے، کسی چیز کو حرام بناتا ہے تو یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا، اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھ رہا، جبریل پر جھوٹ باندھ رہا